ام المؤمنین تمام مسلمانوں کی ماں بی بی حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل و مناقب بیان فرمائے نگران شورا نے۔ مدنی مرکز فیضان مدینہ فرانس میں کچھ مختصر مدنی پھول آپ کو بھی دکھاتے ہیں اس بیان کے۔ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میری باری کے دن میری گردن اور سینے کے درمیان وصال فرمایا، اور اللہ نے وصال کے وقت میرا اور آپ کا لعاب اقدس ملا دیا۔ ایک روز پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے عائشہ یہ جبرائیل ہیں، تمہیں سلام کہتے ہیں۔ بزرگوں نے، ہمارے علماء نے، ہمارے محدثین نے ایسے ایسے فضائل آپ کے بیان کیے، اور پھر ایک سے ایک خصوصیات بھی بیان کی کہ یہ فضائل اتنے ستاروں پتہ نہیں تعداد اور ان گنت فضائل کہ آدمی کی زندگی ختم ہو جائے۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل ریت کے ذروں آسمان کے تاروں کی طرح بے شمار ہیں۔ اب جن کے فضائل بیان کرتے کرتے زندگیاں ختم ہو جائیں، ان میں کمزوری کون بیان کر سکے گا؟ اور کمزوری آئے کہاں سے؟ عام مسلمان کے بارے میں بھی کوئی کمزور بات ہمیں بلا اجازت شرعی نہیں کرنی چاہیے۔ پھر جیسا جیسا معاملہ بڑھتا چلا جائے، اور جب معاملہ صحابی کا ہے نا تو پھر بات ہی ختم ہو جاتی ہے کہ صحابی اور صحابیات کا جب ذکر آئے تو اپنی زبان کو ادب میں ڈبو کر بات کرنی چاہیے۔ ہر کلمہ گویا کہ ادب میں ڈوبا ہوا ہو، احترام میں ڈوبا ہوا ہو، اور پھر جیسے جیسے اور مزید صحابہ میں بھی پھر درجے پر درجے ہے نا، پھر بدری صحابہ کا ذکر ہوتا تو کیا بات ہے مدینے کی، پھر انہی میں خلفائے راشدین کا ذکر ہوتا ہے، پھر انہی میں اہل بیت اطہار کا ذکر ہوتا ہے، انہی میں ازواج مطہرات کا ذکر ہوتا ہے، امہات المومنین کا ذکر ہوتا ہے۔ قرآن میں جن کے فضائل بیان کیے گئے، قرآن میں جن کی خوبیاں بیان کی گئیں، جب ان کا ذکر ہو تو جس کی شان اور جس کی عظمت اللہ بیان کرے، جب بندہ بیان کرنے بیٹھے تو اس کی زبان کتنی ادب اور احترام میں ڈوبی ہوئی ہونی چاہیے، کتنے ادب و احترام کے کلمات ادا کرنے چاہیے، کتنی عشق و محبت بھری باتیں اس کو لانی چاہیے، تاکہ سننے والوں کے دلوں میں مزید ان کی عظمت بڑھے، مزید ان کی محبت بڑھے، اور جب ان تک پہنچے کہ ہمارے غلام ہمارے بارے میں اس طرح بیان کرتے تو خود ان کا فیضان کتنا ملے گا۔ یعنی ہم کتنی امید رکھیں کہ جو ہم یہ بیان کریں، ام المومنین امی جان، ہم تو امی جان کہیں گے کہ میری امی جان، میری ماں، کرو ماں قربان اس ماں پر، ہماری امی جان، میری امی جان ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، عابدہ، محدثہ، فقیہ، مفتیہ۔ کیا شان بیان کریں، اور پھر یہ شانیں کہاں سے ملی؟ جب صحبت مصطفیٰ ملتی ہے، جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی اور محدثہ بن گئی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی اب صدیقہ بن گئی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی اب مفتیہ بن گئی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی طیبہ طاہرہ، قرآن مجید کی آیتوں کے فضائل جو آپ کی شان میں بیان ہوئے، یہ میرے آقا کی صحبت کی برکت نہیں تو کیا ہے؟ آپ کی سخاوت، آپ کا زہد، آپ کا تقوی، آپ کے روزوں سے محبت، آپ کی جو خصوصیات ہیں، بندہ خصوصیات تو پڑھے۔ میری امی جان ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، پھر جب سرکار کا نکاح ہوا تو جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا تو ام المومنین بن گئی، مومنوں کی ماں بن گئی۔